نحمده ونصلي علی رسوله الکریم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو محترم دوستو، ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کا جو ہمارا سبق ہے وہ چل رہا ہے، تو مخارج حروف بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ان میں سے جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں اور جو سیٹی والے نرم ہیں، آج ان کا ہم سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ مکمل اینڈ تک دیکھنا اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولنا، بیل آئیکن کو لائک بھی کرنا۔ تو آئیے وائٹ بورڈ پر وہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو مفردات حروف میں سے موٹے حروف جو ہے وہ 7 ہیں۔ کتنے؟ 7۔ حروف مستعلیہ بھی اس کا نام ہے، موٹے حروف بھی اس کا نام ہے۔ یہ 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 ہے خا، کیا ہے؟ خا۔ نمبر 2 ہے صاد، ضاد، طا، غین، یہ غین ہے، عین نہیں ہے، غین موٹا حروف ہے۔ قاف موٹا ہے، وا یہ موٹا حروف ہے۔ تو یہ 7 حروف ہیں، یہ موٹے حروف ہیں، ان کو باریک نہیں پڑھنا ہے۔ موٹے حروف پڑھتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، موٹے حروف پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہونٹ گول ہو گئے تو یہ حرف غلط بن جائیں گے۔ نمبر 2 ہے باریک نہیں پڑھنا ہے، موٹے ہو تو موٹے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اگر اس کو باریک پڑھیں گے تو کیا ہے کہ عربی لغت کے اندر بعض ایسے حرف ہیں جس کی معنی جو ہے وہ باریک اور موٹاپن کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس طرح قاف ہے، اس کی ہم نے جو مخارج پڑھی ہے کہ یہ زبان کی جو ہے جڑ ہے اوپر تالو سے، تو اسی طریقے سے یہ حرف ہے۔ دوسرا ہے کاف، یہ حرف ہے کاف، یہ باریک پڑھیں گے اور اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو اگر اس کو ہم نے باریک پڑھ دیا، جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ہے یا ایمان مجمل میں وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، تصدیق بالقلب، بالقلب، تصدیق بالقلب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ اور قلب کہتے ہیں عربی کے اندر کس کو؟ کتے کو۔ قلب کہتے ہیں کتے کو کہتے ہیں، اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ لفظ ایک ہے، اس کا آواز ایک جیسا ہے لیکن یہ موٹا پڑھا جائے گا، قلب پڑھا جائے گا، یہ قلب۔ قلب کہتے ہیں کتے کو اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ اگر ہم نے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ کی جگہ بالقلب پڑھ دیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں لحن جلی کی غلطی آ جائے گی اور اس کی معنی تبدیل ہو جائے گی۔ ظاہر نہیں ہے، اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تصدیق کی دل کے ساتھ، یا اگر ہم یہ کہتے ہیں قلب تو تصدیق کی ہم نے کتے کے ساتھ۔ تو اسی لحاظ سے موٹے حروف میں سے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو مزین کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تجوید کے جو بنیادی چیزیں ہیں، موٹا حروف ان کو موٹا کرنا ہے، جو باریک ہیں ان کو باریک کرنا ہے۔ جس حرف کی جہاں سے مخارج نکلتی ہے اس کو ہم وہیں سے اگر ادا کریں گے تو ہمارا قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ وہ تجوید ہماری جو ہے وہ مزین اور زیادہ اچھی لگے گی۔ تو یہ تھے موٹے حروف، اور اس کے بعد ہیں نرم حروف۔ جو نرم حروف ہیں اس کو اگر ہم نے زور لگا کے پڑھ دیا، نرم نہیں کیا، نرم لکھنے میں نہیں ہے، دیکھنے میں نرم نہیں ہے، صرف پڑھنے میں نرم ہے۔ وہ نرمی والے حروف بھی 3 ہیں۔ نرمی والے حروف 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ نمبر 1 فا، ذال، وا، یہ موٹا حروف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نرم حروف بھی ہے۔ فا جو ہے یہ نرم حروف ہے۔ اگر اس کو ہم نے فا کی جگہ بعض حضرات اگر اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو سین پڑھا جاتا ہے، اکثر میں فا کو سین پڑھ دیتے ہیں، جیسے اثقلت دا واللہ کو پڑھتے ہیں اثقلت دا واللہ۔ باقی بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پر فا کی جگہ سین پڑھتے ہیں۔
تو سین پڑھنے سے کیا ہے کہ اس لغت میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ فا ذال و، اس کے اوپر زبر ہو زیر ہو کوئی بھی اعراب ہو تینوں پر، لیکن یہ پڑھیں گے نرم، اور اس کی زبان کا جو سرہ ہے وہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو لگے گا، تب اس کی مخارج جو صحیح ادا ہو جائے گی، حرف کا تلفظ وہ بھی صحیح ہوگا۔ تو نرم حروف ہو گئے 3۔ اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف۔ ان حروفوں میں سے ہم کو سیٹی نکالنی پڑے گی۔ سیٹی والے حروف بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے زا، زا، اس میں سیٹی نکلنی چاہیے۔ سین، سین، ان میں سے بھی سیٹی ہونی چاہیے۔ صاد، ان میں جنبش بھی ہو حرف میں، اور سیرفی بھی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے یہ موٹا حروف بھی ہے۔ دوسرا موٹے حروف میں سے بھی یہ ہے اور سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ تو موٹا بھی پڑھیں گے، سیٹی بھی نکالیں گے، اور جنبش بھی پیدا کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ صاد، ہونٹوں کو غور بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ سیٹی والے حروف بھی ہو گئے، نرم حروف بھی ہو گئے، موٹے حروف بھی ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق جو ہے آج یہیں پر اس کو اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم مشابہ آواز حروف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ ہم آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں، قاعدے کے اندر بھی بچوں کو بھی آپ کو اس طریقے سے پڑھائیں، ہم خود بھی سمجھیں کہ موٹے حروف کو خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے قرآن مجید کا سمجھنے کا، اس کے معنی کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ نے باریک پڑھ لیا تو کوئی معنی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہے مشابہ آواز حروف۔ مشابہ آواز حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کتنے؟ کون سے؟ تا، تو، یہ باریک پڑھا جائے گا، یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ آواز ان دونوں کا ایک ہے۔ تو موٹے حروفوں میں سے، تا باریک حروفوں میں سے، ان کو موٹا پڑھنا ہے، ان کو باریک پڑھنا ہے۔ آواز دونوں کا ایک ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مشابہ آواز حروف۔ مشابہ، مشابہ آواز حروف۔ اس کے بعد ہے ثا، سین، صاد، یہ 3 حروف یہ مشابہ آواز ہیں، ان کا آواز ایک جیسا ہے، حالانکہ اس میں سیٹی ہوتی ہے، اس میں سیٹی اس کی زبان کی جڑ، دانتوں کے جو ہے زبان کا کنارہ جو چوٹی ہے وہ دانتوں کے جڑ سے لگتی ہے، اس کے کنارے کا لگتا ہے۔ تا، سین، صاد، ان کا آواز ایک جیسا ہے، مشابہ آواز ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، ہا یہ نڑی کے جو حلق کے وسط سے نکلے گا، ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے نکلے گا۔ اس کے بعد ہے قاف، کاف، قاف موٹے حروفوں میں سے، کاف باریک ہے، اور ان دونوں کا آواز جو ہے ان دونوں کا وہ ایک ہے، اسی لیے ان کو بھی مشابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذال، ان کا آواز بھی ایک جیسا ہے۔ زا، و، ضاد، یہ 4 حروف ہیں، ان کا بھی آواز کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، مشابہ آواز ہے۔ ذال ہے نرم، لیکن آواز ان کا جو زا سے ملتا ہے، یہ سیٹی حروف ہے۔ و یہ نرم بھی ہے، موٹا حروف بھی ہے۔ ضاد یہ صرف موٹا حروف ہے۔ تو ان 4 حروفوں کا آواز جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 13 حروف ہو گئے۔ اس کے بعد ہے حمزہ عین۔ حمزہ عین کا جو آواز ہے، اس کے اوپر اگر ہم اعراب لگائیں گے، زبر لگائیں گے، تو آواز ان کا جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا۔ حمزہ زبر کیا ہوگا؟ عین زبر بھی آواز ایک جیسا ہوگا۔ یہ حلق کے بیچ سے نکلے گا، یہ اوپر والے حصے سے۔ تو یہ مشابہ آواز 15 حروف ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔